اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی سورہ فصلت یا جسے حامیم سجدہ کہا جاتا ہے اس کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کو اپنا رب ماننا یہ اتنا بڑا نیکی کا کام قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا، ہمیشگی کی جنت۔ آپ دیکھیں کہ تمام اعمال میں اللہ کو اپنا رب ماننا یہ اللہ کے نزدیک کتنے اہمیت کا حامل ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات پر کہ میرا رب صرف اور صرف اللہ ہے اور وہ اپنے اس عقیدے پر قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں آیت نمبر 30، 31، 32 حامیم سجدہ کی 30، 31 نمبر کی آیت میں اس کے انعام کو بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر اور کہے کہ میرا رب صرف اور صرف اللہ ہے اور وہ اس بات پر ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا وعدہ کر رہا ہے، اس کے لیے فرشتوں کی مدد کا وعدہ کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہ خوف کرو، نہ غم کرو، نہ ڈرو، اور خوشخبری ہے تمہارے لیے جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پر ہم غور کریں اس آیت پر، اس آیت کو اگر ہم دیکھیں کہ جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک چیز یہ کہ شیطان اور اس کے حوارین اس بات کی کوشش کریں گے کہ جو لوگ ایمان لائے، جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ ان پر طرح طرح کی سختیاں کریں گے، طرح طرح کا ظلم کریں گے، ان کو اس بات سے دور کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ اس کنڈیشن میں نکل جائے، اس عقیدے سے نکل جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو اپنا رب ماننا اور اس پر زندگی بھر ثابت قدم رہنا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے، یہ بہت بڑے ہمت کی بات ہے۔ آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں کہ انسان نے جب کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ثابت قدم رہنا، یعنی مرتے دم تک وہ اس پر قائم رہے۔ یعنی بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، نبی نے کہا کہ بہت سے لوگوں نے اللہ کو تو اپنا رب کہا مگر ان میں سے اکثر کافر ہو گئے۔ ثابت قدم وہ شخص ہے جو مرتے دم تک اس عقیدے پر جمع رہا۔ اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی جو تھا وہ انتہائی زیادہ سخت ترین دور تھا کہ جب کوئی صحابی یا کوئی شخص ایمان لاتا تو گویا کہ وہ ایک جنگل میں ہوتا اور جہاں پر کئی سارے درندے ہیں، اور جب وہ اپنے اسلام کا اور اس بات کا اعلان کرتا کہ میں اپنا رب اللہ کو مانتا ہوں، عبادت کے لائق کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، تو وہ جنگل کے درندوں میں سے ایک درندہ اس کے اوپر مسلط ہو جاتا جو اس پر ظلم ستم کرتا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا کتنی ثابت قدمی سے آپ نے تمام صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو بسر کیا کہ اللہ کو اپنا رب ماننا۔ ان شارٹ یہ کہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ کو اپنا رب ماننا، عقیدہ توحید کو ماننا کہ یہ کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے جس کی عبادت و پرستش و بندگی کی جائے اور اس پر زندگی بھر ثابت قدم رہنا، تو یہ بہت کامیابی کی بات ہے، بہت بشارت کی بات ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت کامیابی والی بات یہاں پر اللہ نے بیان کی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جس پر ثابت قدم رہے تو فرشتے جو ہے نا ان کو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو نہ ڈرو نہ غم کرو، خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی فرشتے یہاں پر کہ انسان کو تسلی دیتے ہیں جب اس پر مصیبتیں، اس عقیدے کو ماننے کے عوض میں اگر اس پہ مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہے تو فرشتے اس کو تسلی دیتے ہیں کہ تو صبر کر، تو نہ غم کر، بلکہ تو یہ اتنی بڑی کامیابی ہے تیرے لیے کہ اس عقیدے پر قائم رہنا، عقیدے توحید پر قائم رہنا، اس بات پر قائم رہنا کہ صرف اور صرف اللہ میرا رب ہے، اسی کی بندگی کے لیے انسان تیار رہنا۔ تو یہ ایسی کنڈیشن ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نزول کرتا ہے جو کہ اس کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اسے بشارت دیتے ہیں کہ دیکھ تو جس عقیدے کے لیے قربانی دے رہا ہے، جس چیز کے لیے قربانی دے رہا ہے، یہ اتنا عظیم عقیدہ ہے، یہ اتنا عظیم کام ہے کہ اس کے بدلے میں یہ ثابت قدمی اللہ کو رب ماننے کے نتیجے میں اور اس پہ ثابت قدم رہنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا وعدہ کر رہا ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ٹاپک پر ہم اور مزید ویڈیوز بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی